کون ہے جو جس کی غیرت نہیں ہے، بزدل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کا یہ کسی کا جواب نہیں دے سکے گا یہ شخص. میں تو ان کے ہر نقطے کا جواب دے دیتا ہوں، یہ کسی نقطے کا جواب نہیں دے سکے گا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں، کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی. یہ معجم کبیر طبرانی ہے. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. حدیث نمبر ہے 11216. بلے فاستعمل عليهم رجلا ويعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة لرسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. جو کوئی مسلمانوں کا امام بنے اور مسلمانوں میں کسی شخص کو کوئی عہدہ دے دے اور اس سے بہتر وہاں پر جو احکام بہتر جانتا ہے، جو زیادہ لائق آدمی موجود ہو، تو وہ شخص اللہ کے بھی غدار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غدار ہے، قرآن کے بھی غدار ہے، اور مسلمانوں کا بھی غدار ہے. کہ آپ کسی ایسے شخص کو عہدہ دے دیں کہ اس سے بہتر وہاں پہ موجود ہیں. تو ملاحظہ کریں، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ عمرو بن العاص کون ہے. یہ طبقات النصابین ہے. یہاں پہ الزمخشری نصابت العرب، زمخشری جو تھے نصابت العرب تھے، عرب کے علم انصاب کے سب سے ماہر عالم تھے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ربیع الابرار فی نصوص الاخبار، ربیع الابرار فی نصوص الاخبار ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ کانت النابغہ، نابغہ جو ہے ام عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کی ماں. یہ عبداللہ ابن جدعان، وہی جو چکلا چلاتا تھا مکے میں، اسی کا یہ کیا کنیز تھی. فکانت بغیا ثم عتقت، یہ زنا کراتی تھی، بعد میں اس کو آزاد کیا گیا. ووقع علیہ ابو لہب و امیہ بن خلف و ہشام بن مغیرہ و سفیان بن حرب، چار، و عاص بن وائل، 4-5 آدمیوں نے اس کے ساتھ فی طہر واحد، ایک طہر میں اس کے ساتھ زنا کیا. 4-5 نام ملے یہاں پہ، لے کے آئیں، ٹائم کم ہے. فولدت عمرہ، تو عمرو بن العاص اس 5 آدمیوں کے محنت کا نتیجہ. اچھا، یہ 5 آدمیوں کے محنت کا نتیجہ عمرو بن العاص ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے دیکھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی موجود ہے، تو وہ جس نے عہدہ دیا ہے وہ اللہ کا بھی غدار ہے، نبی کا بھی غدار ہے، قرآن کا بھی غدار ہے. اچھا، اب دیکھو، یہ ایک شخص ہے جس کے 4-5 باپ ہیں، عمرو بن العاص، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. یہ مستدرک علی الصحیحین ہے. ادھر دیکھو، یہ جزء ثالث ہے، غزوہ ذات السلاسل ہے. حدیث نمبر ہے 4357، صفحہ نمبر 45. حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح بھی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عمرو بن العاص فی غزوۃ السلاسل وفیہم ابو بکر و عمر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ابو بکر اور عمر کو عمرو بن العاص کے کمانڈ کے نیچے رکھا. ابو بکر اور عمر کو عمرو بن العاص کے کمانڈ کے نیچے. ان کی اپنی حدیث ہے، ان کی اپنی حدیث ہے کہ کوئی کسی شخص کو عہدہ دے دے اور اس میں بہتر آدمی موجود ہو تو یہ اللہ کا غدار ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر عمر سے بہتر کون ہے؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص کے کتنے باپ تھے؟ 5 باپ تھے نا. ان کی اپنی کتاب، اس کی ماں کیا تھی، سب آپ نے دیکھا نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور ہے، اس زمانے میں تو مشہور تھا کہ عمرو بن العاص کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا بے عزتی کرا دی. اب ملاحظہ کریں کہ اب انہوں نے اس جنگ میں ابو بکر عمر نے، وہاں پہ ان کو سردی لگ رہی تھی، کہا تھا کہ آگ جلاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ گرمی ہو جائے. عمر نے کہا کہ یہ چھوڑ دو، خبردار کو یہاں پہ آگ نہیں جلا سکتا. ان کو خوب گالی دے کے ذلیل کیا. تو اس نے ابو بکر عمر نے اس کو گالی دینے کی کوشش کیا کہ میں اس کو گالی دیتا ہوں. قال، ابو بکر نے منع کیا کہ لعلمہ بالحرب. ابو بکر نے کہا کہ یہ اس کو ہم پہ سردار بنائے کیونکہ ہم سے یہ زیادہ کیا ہے، زیادہ باغیرت ہے، زیادہ جنگوں میں اس کو زیادہ تجربہ ہے، زیادہ باغیرت ہے. اب میں بتاؤں گا اگلے ٹرم میں کہ عمرو بن العاص، یہ جو ابو بکر عمر خود نے اعتراف کیا کہ یہ ان سے زیادہ بہادر ہے. اس کی بہادری کیا ہے، یہ اس کی والدہ کیا کراتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو ذلیل کیا کہ ایک ایسے شخص جس کے 5 باپ ہیں ان کے نوکر بنا دیے، نوکر تعین کیا. یہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اس قسم کی باتیں، یہ الزام، یہ مناظرہ ہو رہا ہے، علمی اور فکری، اور یہ تحقیق ہو رہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو حوالے پیش کیے شیعہ کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ اشجع الناس کون ہے اور کون نہیں ہے. جب اشجع الناس کی بات ہوگی ساری باتیں آئیں گی نا. یہ اور میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا تھا سب سے پہلے. اشجع انہوں الناس نے کے جب اس بعد طرح یہ کی تو باتیں لوگوں کی، کی زمانہ جاہلیت کی جو بھی باتیں تھیں وہ کھول کے بیٹھ گئے. آپ کیا جواب دیں گے ان کا؟ زمانے جاہلیت کی دوبارہ بولیں. زمانہ جاہلیت میں جو بھی مکے میں اس معاشرے میں ہوتا تھا، جی جی،
تو ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ان پہ چلے گئے ہیں۔ بھائی یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں ان کی کوئی سند ہے؟ پوچھے طرح سے سند پیش کرو، پوچھیں تو پوچھے سند پیش کریں اس کی طرح، یہ جھوٹے سارے واقعات ہیں، کوئی سند ہی نہیں۔ میں جواب آپ دے رہا اپنے تھا باری اس کا۔ میں آپ اپنے باری میں جو سوال کرتا ہے نا، میں اپنی باری میں اس کا جواب دوں گا۔ سوال کرو، تمہارا کام ہے یہ سوال بے کرنا۔ سند باتیں ہیں، ویسے اس کو تو نہیں، اپنا بولو سوال کرو۔ ثابت تو کرے، معاویہ صاحب ثابت کرے، قیامت تک چیلنج، قیامت تک چیلنج ثابت کرے نہیں، ذرا۔ یہ یہ ایسی ہماری اجازت دیتی ہے، ہم اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں یا دیکھیں جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عوان صاحب، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی فلاں حرامی تھا فلاں حرامی تھا۔ انہوں نے پہلے بھی بات کی کہ ابو بکر صدیق کا جو ہے وہ ابو کا باپ وہ بڑوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے حوالہ دیا نا، حالانکہ وہ بے سند روایت ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں کیا سند کیا ہے اس کی، ذرا پوچھیں ذرا اس سے، ان آپ سے کی پوچھیں کتاب نا، میں تم تو ہے یہ نا، حوالے آپ پیش کی کر رہے کتاب ہو، میں یہ تو ہے کہاں نا، کی کتابیں پیش کر رہے ہو؟ وہ آپ کی کتاب میں تو ہے نا۔ اب میں بھائی نے کتاب پہلے بھی کتاب ڈسکلیمر میں دیا، میرا ان باتوں میرے سے پاس کوئی تو 7-8 منٹ ہے نہیں۔ بھائی، میں نے ان کے باتوں کا جواب بھی دینا، حوالے بھی دینا ہے نا۔ میں سب بات، اگر آپ چاہتے ہیں اسی موضوع پہ مناظرہ رکھیں کہ ابو بکر کا خاندان کیسا تھا، مناظرہ رکھتے ہیں۔ وہ تو ابو بکر خاندان کا کا تو خاندان کیسا تھا، اس پہ مناظرہ رکھو نا۔ خاندان تو ہم بتائیں گے، امام خاندان صاحب ہم کا بتاتے ہیں خاندان، نا، ابو امام بکر کا خاندان مناظر بتا، رکھتے ہیں نا، ان کے خاندان کا اور کیا امام کی جو کردار ہے والدہ تاریخ تھی نا میں۔ اس کا خاندان ہم بیان او کریں گے۔ بھائی ہم اب بتائیں گے آپ کو، بھائی، اگر آپ دیکھیں یہ ان چیزوں کی تصحیح ثابت کرنا یہ 4-5 منٹ میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ مناظر رکھ دیں کہ ہم یہ عرب کے اشعار اس زمانے اب کے شعراء نے ابو بکر کے خاندان کے متعلق، بنی تیم کے متعلق کیا بولیں، میں آپ کو اور یہ دکھاؤں گا، موضوع نہیں ہے کہ میں وہ اس بتاؤں گا کہ خاندان ان کا کے یہ موضوع خواتین نہیں کے ہے۔ ابو معاویہ بکر کے صاحب، خاندان کے خواتین یہ کے متعلق دیکھو بھائی، جی یہ عوان کوئی صاحب، نئی چیز میں نہیں تو ہے، آپ یہ سے پورا ان کا صلح ریکارڈ کر ہمارے پاس سکتا ہوں۔ موجود ہے کہ ان کے جی عوان صاحب، عرب کیا میں ان کی فرما رہے شہرت ہیں کس آپ؟ بات پہ تھی، بنی تیم کی میرے شہرت کس بات میں پہ تھی جواب نا، دے رہا ہوں، تھوڑا ہم بتا خاموش دیں گے ہوئیے آپ گا کو۔ ادھر صاحب، ایک میں سیکنڈ جواب دوں گا اس کا۔ ایک سیکنڈ سر پلیز، میں نے علی معاویہ صاحب آپ کی درخواست پہ یہاں تشریف، یعنی کہ جی میری جی ناچیز حقیر ادھر آیا، اور میں نے یہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ علمی نشست با علمی، با ادب اور با وقار انداز میں آگے بڑھے گی، تاکہ ٹھیک ہے، امت میں فکری بصیرت پیدا ہو اور صحیح علمی ہے، گفتگو کو فروغ ملے۔ تمام صحیح ہے، ناظرین سے گزارش ہے کہ گفتگو کو آخر تک دیکھیے گا اور اپنی رائے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر، یہاں تو صحیح ہے، وہ باتیں کھل گئی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھی، جہاں نہ کوئی جی جی، شریعت تھی، نہ اس کا کوئی بالکل تعلق تھا، نہ بالکل، مطلب وہ چیزیں تھیں، وہ اصل میں تھی کہ بھی امامت جو ہے اگر وہ منصوص ہے من جانب اللہ ہے تو ہم سب جی سر نگو ہیں ان کے سامنے، بالکل ہمیں صحیح ان بات کے ہے، وہ سامنے تو سر موضوع نگو، نہیں ہے نا، جیسے منصوص اللہ من کے، اللہ تو موضوع تو کوئی نہیں ہے شک نا، نہیں اس میں۔ منصوص من اللہ موضوع نہیں ہے۔ میں موضوع عرض یہ کر ہے، رہا یہ ہوں کہتے ہیں کہ شیعہ احادیث میں امامت، ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق کہ مثلا وہ شجاع نہیں ہے، شجاع یہ خود انہوں نے شیعہ کی غیرت غیرت غیرت، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے دکھانا شروع کر دیا بھائی کہ شجاع پھر اور یہ غیرت باتیں میں جو ہمیں فرق سب نہیں دکھا رہا ہے۔ ہوں کہ ابو بکر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو کسی شخص کے کمانڈ کے نیچے رکھ دیا نا، حدیث تو صحیح ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ سر وسلم کا یہ اپنا حدیث ہے کہ کوئی کسی نالائق کو کسی لائق پہ امیر معین کرے تو غدار ہے، تو لازمی بات ہے کہ اب عمرو بن العاص ان سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں، میں، نبی کریم ٹھیک ہے نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ صاحب، کئی بار دوسرے لوگوں کو بھی جو جونیئر تھے، عمر میں کم عمر تھے، ان کی حوالے ملتے ہیں، میں آپ کو مناظر تو بالکل ہے نہیں، بالکل، وہ ان کو آپ ابو نے، بکر عمر کو کبھی امیر بنایا ہی نہیں، ہمیشہ نہیں ان نہیں، کو نوکر رکھا ہے دوسروں کے نیچے، ان کو تعینات کیا گیا، یہ تعینات کیا گیا نا، تو ان کے کوئی یہ وہ نبی پوزیشن پاک صلی نہیں اللہ ہے۔ علیہ وسلم کے اندر ان کی حکمت اگر اور یہ شجاع صلاحیت ہوتا ہے تھی، نا، ان میں شجاعت ہوتی تو ان کو امیر بنا لیتا نبی صلی اللہ علیہ وہ وسلم، ان کی ان کو وہ کمانڈ ہر دے دیتا۔ اچھا انسان کے اندر عوان صاحب، جی جی، جو صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ امیر جو ہوتے ہیں، جو مطلب کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بات پر اور میں آپ کو یہ دکھاؤں آدمی، گا کہ نکمے سے نکمے کو، جس کا کوئی شجاعت نہیں، اب ان کو ابو بکر میرے عمر خیال پہ سے امیر میرا بنایا وقت تھا شروع نبی صلی اللہ میں علیہ کروں، وسلم کو۔ میں ذرا میں ان کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ یہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے کروں بھائی، طارق عمار صاحب، یہ- عمار صاحب میری طرف سے گزارش کوئی آپ یہ کو شکایت کرنا نہیں ہوگی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ، آپ نہ میں تھوڑا حرامی کی سا بات نا کروں گا، کوئی نہ میں کچھ۔ علمی طریقے سے کوئی گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ہم آپ کی، سب میں یہ نے جتنے حوالے میں نے دکھائے شیعہ حدیث ایک بھی نہیں، سب ان کی اپنی کتابوں سے، سب ان کی اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود شروع کیا ہے تو آپ سنبھال لیں، اب سپاہی صحابہ والوں نے خود اب شروع کیا نا، اب میں نے تو عمار کہا کہ صاحب میں شروع 4-5 کروں، گھنٹے میں ان پہ کا یہاں پہ جواب دوں گا۔ تیار ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں بتاتا میرا ہوں کہ ان کی کتابوں میں ان کے ڈسکلیمر خلفاء دیتا کے ہوں، کیا کردار ہے، ابھی تو میں شروع ہوں۔ تعلق نہیں میرا کوئی، طارق میں نے صاحب پہلے آپ شریف آدمی، آپ نکل جائیں، آپ کی یہ جگہ نہیں، ہاں واقعا آپ چلیں، ہم ہاں دونوں ٹائمر رکھ دیں گے، ہاں بالکل آپ نکل جائیں، تو کوئی بات، میں اس یہ کو میں سپاہی صحابہ کو سنبھالنے والا میں ہوں، بالکل بالکل طارق بھائی آپ کی معذرت ہم قبول کرتے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی میرے محترم ناظرین، جتنی باتیں میں یہ رونے لگے نا دونوں،
طارق صاحب بھی رونے لگے, مولوی صاحب بھی رونے لگے کہ آپ یہ کیوں کھول رہے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے بھائی. اور بھائی وہ زمانہ جب عمرو بن العاص کلمہ پڑھ کے آیا نا, سب لوگ تو اس کو جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی والدہ ماجدہ کہاں پہ کام کرتی تھی نا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان کے کہ ہاں یہ بیچاری وہاں پہ ملازمہ تھی اس چکلے میں, اور وہاں پہ 4-5 لوگوں کے ساتھ اس کے برے تعلقات ہوئے ہیں, تبھی عمرو بن العاص پیدا ہوا ہے نا. اور پھر ایسے شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کا امیر بنایا, باس بنایا کہ اس کی اطاعت کرو, جاؤ جو یہ کرے. اور یہ بیچارے رات کی تاریکی, میں نے حدیث دکھائی نا, رات کو سردی لگی ہے کہتے آگ جلاتے ہیں. اس نے ایسے بے عزتی کی نا دونوں کی, گالی دی, بھاگ جاؤ یار, آگ جلائے گے ذلیلو. تو عمر نے کہا کہ میں اس کو گالی دیتا ہوں. ابو بکر نے کہا نہیں گالی نہیں دو, یہ جنگ میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے, یہ جنگ بہتر جانتا ہے ہم دونوں سے, ٹھیک ہے نا. ایک ایسے کہ اس سے زیادہ آپ لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے, عمرو بن العاص سے زیادہ نیچ, ٹھیک ہے نا. اس کے ابھی کوئی کتاب میں نے دکھائی ہے, یہ کہتا آپ سند دکھاؤ. میں نے اس کو کیا کہا, میں نے کہا آؤ مناظرہ کرتے ہیں ابو بکر کے خاندان پر, عمر کے خاندان پہ مناظرہ کرتے ہیں. یہ مانا اس نے نہیں مانا ہے نا, چیلنج کیوں قبول نہیں کیا کہ ابو بکر کے خاندان پہ مناظرہ کریں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم ابو بکر کے خاندان پر؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کون کون سے دلائل ہیں, میں کیا ان کے سر پہ ماروں گا نا. میرے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں, کبھی مجھے موقع نہیں ملا ظاہر کرنے کے لیے, یہ کبھی نہیں آ سکتے. میں جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے, اس سے زیادہ نیچ آپ کو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا, خاندانی لحاظ سے بھی. شریف خاندان کا آدمی سے کام نہیں کر سکتے جو ان کے ائمہ نے کیے ہیں. اچھا, تو حدیث یہ رونے لگے بھائی, کوئی شیخ کتاب میں نے دکھائی ہے, غلط ہے تو اپنی کتابوں سے کہہ دو نا. یہ مستدرک علی الصحیحین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اب میں نے آپ کو دکھایا کہ غزوہ ذات السلاسل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ان کا لیڈر بنایا. عمرو بن العاص کا آپ نے دیکھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی, اللہ ینوروا نارا فغضب عمر نے کہا بڑا سردی ہے, ہمیں آگ کی ضرورت ہے. عمرو بن العاص نے کہا خبردار, ادھر آگ کوئی نہیں جلا سکتا, مر جاؤ سردی میں. وَهَمَّ أَن يَنَالَ مِنْهُ, اب عمر نے چاہ کے اس کی شکایت کرے, گالی دے دے. فَنَهَاهُ ابو بکر نے کہا نہیں اس کو گالی نہیں دے سکتے. لم يستعمله رسول اللہ صلی اللہ علیہ الا لعلمه بالحرب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم دونوں کا امیر اسی لیے بنایا کہ یہ جنگ جانتا ہے, ہم جنگ نہیں جان سکتے. اچھا, یہ ان کی غیرت ہے جی, کہ یہ سردی سے مر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آگ جلائیں, اور وہ اوپر سے ان کو آگ جلانے نہیں دیتا. اچھا, اب یہ جو خود عمر سے, یہ حدیث صحیح بھی ہے, میں نے دکھا دیا نا. اور اب یہ جو ان سے بہتر ہے جنگ میں عمرو بن العاص, اس کی اپنی بہادری کیا ہے, یہ کتاب ہے الاستیعاب, سند دیکھو ادھر, شیخ ادھر نہیں کہنا سند نہیں دکھایا, یہ عمرو بن العاص ہے. اچھا, استیعاب ہے, صفحہ نمبر 19. واعتمدت في هذا الكتاب على الاقوال المشهوره عند اهل العلم بالسير. اچھا, اس کتاب میں نے سب مشہور کتابوں پہ اعتماد کیا ہے, وعلى التواريخ المعروفه التي اول العلماء في معرفه الايام, اور میں نے سب معتبر ترین کتابوں سے میں نے موارد نقل کیے ہیں. اچھا, یہاں پر اس کی تصحیح کرنے کے بعد وہ خود ابن عبد البر فرماتے ہیں في اخبار السفين ان ابن ارطاد بارز عليا عليه السلام يوم السفين فتعنه علي فصرف عنه فانكشف عنه فكف عنه فما ذكروا عمرو بن العاص ولهم فيها اشهار مذكوره في موضعها. اب بصر بن ارطاد معاویہ کا جرنیل تھا, اس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, چیلنج دیا کہ آؤ جو لڑتے ہیں. امام علیہ السلام جو ہی آیا حملہ کرنے کے لیے, اس نے اپنا شلوار اتار دی, دیکھا کہ مولا حملہ کر رہے ہیں, اس نے شلوار اتار دی تاکہ مولا حیا کر کے حملہ نہ کرے, ننگا ہو کے بھاگ گیا وہاں سے. اسی طرح عمرو بن العاص نے بھی کیا ہے, وفیہم اشعار مذکورۃ فی, اور اس میں عرب شعراء نے بڑے مذاق اڑائے عمرو بن العاص کی. یہ جو ابو بکر عمر سے جنگ میں بہتر ہیں, ٹھیک ہے نا, جنگ میں بہتر ہے, اس کی اپنی بہادری کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بے عزتی کر دی ان لوگوں کی, یعنی اس سے بدنام تر ہے ہی نہیں, اس کو امیر بناتا ہے ابو بکر عمر کا, ٹھیک ہے نا. اور اس کی اپنی کیا بہادری ہے کہ اس نے عمرو بن العاص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو کہا جل لڑتے ہیں, مولا جو ہی آیا دیکھا کہ مولا واقعا آ رہے, حملہ کر رہے ہیں, شلوار اتار دی, جو کیا اپنا کشف عورت کر دیا, اپنا دبر مولا کی طرف پیر دی, مولا علیہ السلام نے حیا کر دیا, حملے سے باز آئے, چلے گئے, مولا نے اعراض کیا, منہ پیر دیا.
أفي كل يوم فارس ليس ينتهي وعورته وسط العجاجة بادية يكف عنه علي سنانه ويضحك منه في الخلاء معاوية بدت أمس من عمر فقنع راسه وعورة بسر مثل حظو حاذية. یہ عرب کے اشعار ہیں بھائی، آپ کے ابو بکر کے کمانڈر جو بہادری میں اس کا کمانڈر تھا، کہ اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ کیا اس کی بے عزتی کرا دی اپنی پوری نسل کی، میدان جنگ میں اپنی کشف عورت کرا دی تاکہ مولا علی علیہ السلام اس کو جان بچائے. کیسے جان بچائے؟ کشف عورت کر کے جان بچائے. اس کے بڑے مصادر بہت زیادہ ہیں. تو یہ حالانکہ میں نے جو حدیث دکھا دی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے کتب میں بڑی پڑی، اس کے کئی عبداللہ ابن عباس سے اور کئی دوسری طرق سے، حذیفہ سے بھی مروی ہے وہ حدیث مختلف طرق سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو کہیں پر امیر بناتا ہے، کمانڈر بناتا ہے، اور اس سے بہتر اگر موجود ہے کوئی شخص، تو وہ شخص اللہ کا غدار ہے کہ اس بہترین کو نہیں بنایا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ نظر مبارک میں ابو بکر اور عمر سے بہتر کون تھا؟ عمرو بن العاص. نسب اس کا سب کو معلوم ہے، حسب اس کا معلوم ہے آپ لوگوں کو، اور اس کی کیا پوزیشن ہے بہادری میں؟ زیرو. وہ زیرو بھی ابو بکر عمر سے بہادری میں بہتر تھے، غیرت میں بہتر تھے. یہ لے